وہ بڑی دیر سے کھڑے ڈاکٹر صاحب جی مندو خیل صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. سب سے پہلے میں بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت خصوصاً بحیثیت ایک بلوچستانی ان شہیدوں کے گھروں سے جو 26 اگست کی رات کو جو لوگ شہید ہوئے بلوچستان میں، ان سے میں بطور ایک پاکستانی، بطور ایک بلوچستانی تعزیت بھی کرتا ہوں، ان سے معذرت بھی کرتا ہوں. تعزیت اس حوالے سے کہ یہ ایک اندوناک واقعہ تھا، اور معذرت اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک بلوچستانی ہونے کے ناطے ان کا کچھ مداوا نہ کر سکا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب، ہمارے ملک میں جو بھی حالات آج کل ہیں، ان حالات کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان ان حالات میں سب سے زیادہ زیر اثر بھی ہے ان حالات کا، اور سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ بھی ہے. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس فورم پر کھڑے ہو کر میں یہ کہنا چاہوں گا یا یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے قوم سے، اپنے لوگوں سے، کیا بلوچستان کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا مسئلہ ہوگا یا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم اس پر بحث یا اس پر باتیں فضول میں کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ، قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے ہمیں. دنیا میں جتنے بھی مسائل آج تک آئے ہیں ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا ساتھ بھیجا ہے، لیکن ان مسائل کو ایڈریس کرنا، ان مسائل کو پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے ان مسائل کا حل ڈھونڈنا، یہ قوموں کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا ہے، یا یہ مسئلہ صرف بلوچ کا ہے، یا بلوچستان میں رہنے والے اقوام، بلوچ پشتون اقوام کا ہے، تو یہ غلط ہوگا. یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. اس مسئلے سے جو پچھلے دنوں یہ واقعہ جو ہوا، اس کے بعد سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یا اس سے ریلیٹڈ جو عام ہماری محفلیں یا ہمارے عام جو بیٹھک ہوتے ہیں، ان میں یہ بات سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی، ہائی لائٹ کی گئی. ایک اسپیسیفک ایک قوم کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا. معذرت کے ساتھ یہ مجھے بولنا نہیں چاہیے کہ پنجابی بولنے والے یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اگر اس کے اثرات دیکھے جائیں تو اس میں ڈائریکٹ بلوچ قوم کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر اس کے اثرات دیکھے جائیں تو اس میں ڈائریکٹ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر اس کے اثرات دیکھے جائیں تو اس میں ڈائریکٹ بلوچستان میں رہنے والی جتنی اقوام ہیں، بلوچ پشتون جتنی اقوام ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ جو لوگ شہید ہوئے، جن لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھرانوں پر تو یہ آفت ٹوٹ پڑی، ان کے گھرانوں پر تو یہ قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن اس کے جو نفرت کے اثرات ہیں وہ بلوچستان پر پڑ رہے ہیں. اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بلوچوں پر، پشتونوں پر پڑ رہے ہیں. چند لوگوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پورے ایک صوبے کو جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کیا کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا کہ اس کے اثرات، ہم کس طرف اس کے اثرات لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہمارے، معذرت کے ساتھ، ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ باتیں کر کے آپ اس کے جو اثرات ہیں وہ کس پر پڑیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے دہشت گرد ہیں، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ حرکتیں یا اس طرح کے اقدامات کیا پنجاب میں کریں گے؟ کیا وہ یہ حرکتیں، یہ اقدامات کے پی کے خیبر پختونخوا میں کریں گے، سندھ میں کریں گے؟ نہیں. ان کو سب سے آسان اور سب سے ایزی ٹارگٹ پھر بلوچستان ملے گا. ان کو پھر یہ کام، یہ اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ بلوچستان ہی ملے گا. تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان میرا ہو رہا ہے. نقصان، اس کا سب سے بڑا نقصان میں برداشت کر رہا ہوں بحیثیت بلوچستانی. اس کا سب سے بڑا نقصان میں برداشت کر رہا ہوں. کیا ہمارے لوگ جو اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ
قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا ہمارے صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کبھی انہوں نے اس مسئلے کو سیریس مسئلہ بھی سمجھا ہے؟ اگر سمجھا ہے تو پھر اس مسئلے کے حل کے لیے کبھی سر جوڑ کر بیٹھیں, کبھی ہم نے وے فارورڈ ڈھونڈا ہے, کبھی ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے؟ پچھلے ادوار میں اگر آپ دیکھ لیں, پچھلے دور میں ہم نے ہمیشہ طاقت کا استعمال ہی کیے. کیا طاقت کے استعمال سے ہم کچھ حاصل کر سکیں؟ اگر ہم طاقت کے استعمال سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے ہیں تب تو میں یہ کہتا ہوں کہ مزید طاقت استعمال کی جائے, بلکہ یہ جو آج تک طاقت استعمال ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت استعمال کی جائے. لیکن اگر اس طاقت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, مجھے خانزادہ صاحب مجھے بات کرنے دیں کائنڈلی. خانزادہ صاحب اگر اس مسئلے کو آپ بحیثیت قوم اگر ہم اس کو سیریس سمجھتے ہیں تو اس طرح کی یہ جو آپ کی منسٹر آ رہے ہیں, منسٹر پہنچ رہے ہیں, ابھی آنے والے ہیں, 5 منٹ میں آ جائیں گے. ہم لوگ ہیں یار, یہ تو دیوار کیسے ہم آپ خانزادہ صاحب کائنڈلی اگر آپ مجھے سن لیں, خانزادہ صاحب کائنڈلی اگر آپ مجھے سن لیں میری بات. خانزادہ صاحب میری باتیں آن ریکارڈ, خانزادہ صاحب میری باتیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں. مسٹر چیئرمین میری بات, خانزادہ صاحب, چیئرمین صاحب آپ میری, آپ ویٹ کر لیں اس وقت کا, ابھی آ رہے ہیں منسٹر. یہ تو شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ مجھے بات کرنے کے دوران بٹ صاحب بیٹھے بلوچستان کے سر, مجھے بلوچستان کے مسئلے پہ سر دیکھیں میڈم, مسئلے پہ بات نہیں یہ اس سے ہماری یہ ان کا کنسرن میرے, آپ ان کی بات سن لیں. ابھی منسٹر آ رہے ہیں, آپ کو میں ان کے سامنے مائک دوں گا. میرے کولیگز کا جی اب بس ان کا میسج آیا ہے کہ وہ 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. مسٹر چیئرمین آپ کو باری دیں گے ان کی موجودگی میں, تب تک ہمیں آپ ان کی موجودگی میں تقریر کریں گے انشاءاللہ. مسٹر چیئرمین میں اپنے کولیگز کے کنسرن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. جس طرح انہوں نے کنسرن شو کیا کہ میں تقریر کر رہا ہوں لیکن میں در و دیوار سے صرف باتیں کر رہا ہوں, یہاں سننے والا جو متعلقہ فورم ہے یا متعلقہ شخص ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. میری باتیں ایسی ہیں جیسے میں صرف دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کی ذات سن رہی ہے. دیواروں سے باتیں تو ہم پچھلے 75 سالوں سے بلوچستان والے کر رہے ہیں سر. ہم بلوچستان والے 75 سالوں سے دیواروں سے ہی باتیں کر رہے ہیں, اور شاید کبھی دیواروں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جائے, اس کا جواب ہمیں ملنا شروع ہو جائے. فراز صاحب کا ہے وہ کیا ہے جی, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے سر. ہاں بس وہ دیواریں سن رہی ہیں. چیئرمین صاحب دیواروں سے باتیں کرنا تو اچھی لگتی ہیں لیکن اگر وہ جواب دے دیں, لیکن افسوس کی بات ہے 70-75 سالوں سے کوئی جواب نہیں آ رہا سر. کائنڈلی چیئرمین صاحب مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. 6-7 منٹ میں سے 4-5 منٹ تو یہ لوگ لے گئے سر. بلوچستان کے متعلق میں بات کر رہا ہوں سر. بلوچستان اس ملک کا تقریباً آدھے سے زیادہ رقبے پر مشتمل ایک صوبہ ہے. بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, بلکہ پورے پاکستان کو یہ بات پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. لیکن اس چھوٹے صوبے کی جو اہمیت ہے وہ شاید میں اور آپ اور ہم یہاں رہنے والے, اس ملک میں رہنے والے, شاید ہم اتنا بہتر نہیں سمجھتے اس کی اہمیت کو, جتنا بہتر ہم سے ہمارے دشمن, ہمارے دیگر ممالک جیسے امریکہ, انڈیا اور دوسرے ممالک, وہ ہماری اہمیت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہماری جو بارڈرز ہیں, ہمارا جو ایریا ہے بلوچستان کا, جن 2 ممالک سے ملتے ہیں, جن 2 ملکوں سے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں, ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے شاید ہم بطور ملک, بطور قوم اس کو وہ اہمیت نہیں دے پائے جو ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن وہ اہمیت دے پا رہے ہیں. آج ہمارے ملک میں, آج ہمارے صوبے میں ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے, ہمارے دشمن استعمال کر کے ان کو دہشت گرد بنا کر ہمارے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں. کیا
ہم بحیثیت قوم, بحیثیت ایک ملک, بحیثیت ایک طاقت کے ان لوگوں کو, جو لوگ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, کیا ہم انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان سے ہم پوچھیں تو صحیح کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ ان کو یہاں تک پہنچانے, ان کو یہاں تک لانے اور ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں دیگر ممالک جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا ہم بحیثیت قوم وہ مقاصد ان سے چھین نہیں سکتے؟ ان سے ہم حاصل نہیں کر سکتے یہ وہ مقاصد؟ اگر ہم اس بارے میں سیریس ہیں, اگر اس بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک, یہ بلوچستان اور یہ پاکستان کے تینوں صوبے ایک فیڈریشن کا حصہ ہیں, تو خدا را مسٹر چیئرمین میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اپنا بلوچستان سمجھیں, بلوچستان کے لوگوں کو اپنا سمجھیں. اگر آپ جس طرح میں کہوں کہ پچھلے 75-77 سالوں میں بلوچستان کو آج تک آپ قوم نے, ملک نے اپنا نہیں سمجھا, خدا را اگر اسی طرح کرتے رہے جس طرح پچھلے دنوں ہمارے بلوچستان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کہی تھی, اللہ نہ کرے کہ میری زبان پہ اللہ نہ کرے کہ ایسی بات آئے کہ خدا نخواستہ کل کو ہم آج کے دن کو روئیں گے, کل آنے والے کل میں خدا نخواستہ ہم آج کے دن کو افسوس کریں گے کہ آج کے دن, آج کے حالات بڑے اچھے تھے, کم از کم کسی سے بات کرنے کی کوئی راستہ تو تھا. یہ نہ ہو کہ کل کو ہم جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں کہ کل کو ہم بطور قوم ایک دیوار کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں. آج تو میں کھڑا ہوں دیواروں سے باتیں کرتے, کل بطور قوم ہم سب دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار سے سوال کریں اور دیوار ہمیں جواب نہ دے. ایسے حالات سے بچنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. ایسے حالات سے بچنے کے لیے ہمیں بطور قوم سچ بولنا چاہیے. خدا را 75-77 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جتنا جھوٹ بولا گیا ہے, معذرت کے ساتھ الفاظ میرے بڑے سخت ہیں, جتنا جھوٹ بولا گیا ہے, خدا را اس جھوٹ کو ختم کریں. خدا را اس جھوٹ کو, اس رویے کو ختم کریں. بلوچستان کو اپنا سمجھیں. اگر آپ بلوچستان کو اپنا سمجھیں گے تو چیئرمین صاحب میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بلوچستان جس پر تمام دنیا کی نظریں ہیں, ہماری دشمن قوموں کی اس پر نظریں ہیں, یہ نظر اگر ہم اس پر رکھیں تو انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلوچستان آپ کو, پورے پاکستان کو آنے والے 100 سالوں تک آپ کو روزگار بھی دے گا, آپ کی وجود کو بھی قائم رکھے گا اور آپ کے آنے والے وقت کو روشن بھی کرے گا, اگر اس بلوچستان کو آپ تھوڑا سا اپنا سمجھ کر اس کو اپنا لیں. سر آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو بندو خیل صاحب. میڈم